بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبق نمبر 82۔ روایات میں لکھا ہے کہ عبد القیس کے قبیلے کے ایک صاحب منقذ بن حبان تھے۔ تجارت کی غرض سے مدینہ آتے تھے، وہاں سے سامان لاتے اور یہاں سے کھجوریں لے کر جاتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ وہاں سے گزر ہوا اور انہوں نے دیکھ کر انہیں بلایا، حالانکہ اس سے پہلے ان سے ملاقات بھی نہیں تھی، اور ان کے قبیلے کے سرداروں کا نام لے کر ان کی خیریت معلوم کی، حالانکہ نہ آپ کا اس قبیلے سے تعلق تھا، نہ آپ وہاں گئے تھے اور نہ ہی وہ مدینہ آئے تھے۔ یہ بڑے حیران ہوئے۔ اللہ نے ان کو اسلام کی توفیق عطا فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جب تم اپنے قبیلے جانے لگو تو ہم سے مل کر جانا، اور منذر بن عائد جو ان کے سردار تھے، یہ ان کے داماد تھے۔ جب یہ جانے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منذر بن عائد کے نام ایک دعوتی تحریر ان کو دی کہ یہ تحریر ان کو پہنچا دینا۔ یہ وہاں پہنچے تو چونکہ نماز وغیرہ سیکھ کر گئے تھے تو ان کو ڈر ہوا کہ کہیں قوم کے لوگ مجھے جھٹلا نہ دے، لہٰذا وہ تحریر پیش نہیں کی، لیکن چھپ کر نماز پڑھتے رہے۔ دوسروں سے تو چھپا سکتے تھے، لیکن بیوی سے کیسے چھپاتے؟ ایک مرتبہ بیوی نے دیکھ لیا کہ خاص وقت میں کچھ پڑھتے ہیں۔ ان کو ڈر ہوا کہ جب سے یہ یثرب سے آئے ہیں ان کو کچھ عاصف کا اثر ہو گیا ہے۔ ان کی بیوی نے دوسروں سے کہنے کے بجائے اپنے والد ہی سے کہا۔ وہ بڑے عقل مند اور دوراندیش آدمی تھے۔ انہوں نے بلایا اور معلوم کیا تو انہوں نے سوچا کہ اب چھپانا مناسب معلوم نہیں ہوتا، چنانچہ انہوں نے پوری صورتحال بتا دی کہ میں مدینہ گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ یہ معاملہ فرمایا، میں نے اسلام قبول کر لیا اور آپ کے نام یہ خط ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خط پڑھتے ہی ان کے دل میں اسلام اتر گیا۔ پھر اپنی قوم کو جمع کیا اور کہا کہ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ بہت اچھے آدمی ہیں۔ کہا کہ میں تمہارا برا سوچ سکتا ہوں؟ جواب دیا کہ نہیں سوچ سکتے۔ کہا کہ میرے اندر تم نے کوئی بدخواہی دیکھی ہے؟ جواب دیا کہ بالکل نہیں دیکھی۔ پھر فرمایا کہ سنو، میرے پاس یہ پیغام آیا ہے، بتاؤ اس کو قبول کرتے ہو یا نہیں؟ اکثر لوگوں نے تو وہیں قبول کر لیا اور جو رہ گئے تھے وہ بھی مان گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے پورے قبیلے کو اسلام میں داخل کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے اتنی دور جانا مشکل ہے، تو 14 یا 15 آدمیوں کا ایک وفد تیار کیا تاکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جائے اور ان سے اسلامی احکامات سیکھ کر آئے۔ تو منذر بن عائد کی سرکردگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں باقاعدہ ایک وفد آیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر 2 ایسی صفت رکھی ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ نمبر 1 تمہارے اندر حلم اور بردباری ہے، نمبر 2 جلد بازی نہیں ہے۔ تم لوگ سمجھ بوجھ اور عقل والے آدمی ہو۔ بہرحال اس طریقے سے اسلام قبیلوں، علاقوں اور ملکوں میں پھیلتا رہا اور اس کا اثر غالب ہوتا رہا۔ اس کی وجہ یہی بنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں سے جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کر رکھا تھا۔ وہاں کے لوگ بھی آتے تھے اور یہاں کے بھی وہاں جاتے تھے۔ کسی کو عمرہ کرنا ہو تو وہ بھی اپنے انداز سے چلا جاتا، کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فتح مبین سے تعبیر کیا ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ تھا کہ جب تک مکہ سے وہ سازشی ذہن کے لوگ ختم نہیں ہوں گے کہ جنہوں نے پرانی جنگوں کی آگوں کو بھڑکانے میں اپنا غلط کردار ادا کیا ہے، یعنی یہود، اس وقت تک اس علاقے میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ یہود کی پوری سازش پہلے تو مدینہ کے ارد گرد جو قبائل تھے ان میں رچی جاتی تھی، لیکن جب یہاں سے ان کا زور ٹوٹا تو مدینہ منورہ سے شمال کی جانب تقریباً 80-90 کلومیٹر پر خیبر کے علاقے کو انہوں نے اپنا مرکز بنا لیا۔ یہ وہاں سے مکہ کے لوگوں کو بھی ابھارتے تھے اور مدینہ کے منافقین سے بھی ان کے روابط تھے، اور ان کا پورا پلان یہ تھا کہ عہد کو ختم کیا جائے اور مسلمان کو نقصان پہنچایا جائے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن ہجری 7 محرم میں
1400 صحابہ پر مشتمل ایک لشکر ترتیب دیا اور خیبر پہنچ کر اچانک محاصرہ کر لیا۔ یہودی قلعہ بند ہو گئے، لیکن جلد ہی اکثر قلعے فتح کر لیے گئے۔ ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، اس پر حملے کے بارے میں آپ نے اعلان فرمایا کہ صبح کو جھنڈا اس کو دیا جائے گا جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں۔ تو صحابہ کے دلوں میں گدگدی ہونے لگی کہ اتنا بڑا منصب اور سعادت کسے ملنے جا رہی ہے کہ جس کی طرف سے حضور ضمانت لے رہے ہیں کہ اللہ اور رسول اس سے محبت رکھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے زندگی میں کبھی کسی منصب کی خواہش نہیں ہوئے سوائے اس دن کے کہ جس دن آپ نے فرمایا کہ ایسے کو منصب اور سپہ سالاری دی جائے گی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہے۔ چنانچہ جب صبح کو صحابہ حاضر ہوئے تو گردنیں اٹھ رہی تھی کہ کس کا نام آئے۔ دیکھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ مجمع میں موجود نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ حضرت ان کی آنکھ دکھ رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلاؤ۔ لائے گئے تو آنکھوں پر بہت اثر تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں ڈالا، فوراً آنکھ کی بیماری ختم ہو گئی۔ تو آپ نے جھنڈا فاتح خیبر شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حوالے کیا اور نہایت شجاعت بہادری کے ساتھ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے جوہر دکھلائے اور اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی اور بڑی مقدار میں مال غنیمت ہاتھ آیا، اور جو خبیث اور شر انگیز قبیلے تھے انہیں دور علاقوں میں بھیج دیا گیا تاکہ یہ جو سازش کا مرکز ہے بالکل ختم ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔